پاکستان کے ملک کے دنیا کے مشہور و معروف سادات سے عالم باعمل، بلکہ جو یہ کہا کرتے تھے کہ قاری نثار اللہ صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، اور قاری صاحب ہمارے مرشد یہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے چھوٹے بھائی ہیں۔ ایک سید ہے اور ایک صدیقی ہے، دونوں میں اتنی محبت ہے کہ کبھی کوئی کام پڑ جاتا ہے تو آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا آپ امام اہل سنت کے کلام بڑے شوق سے پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، اگر آپ یہ بتائیے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا وہ کون سا کلام ہے آپ کو جو بہت زیادہ پسند ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عرش کی عقل تنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ جب حضرت نے فرما دیا کہ مجھے یہ نعت شریف بہت زیادہ پسند ہے تو سائل نے پھر ایک اور سوال کیا کہ حضرت اس نعت شریف میں بھی آپ کو وہ کون سا شعر ہے جو سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو آپ نے یہی فرمایا عائشہ
सल्ले अला मोहम्मद। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मोहम्मद, सल्ले अला करीमिना, सल्ले अला मोहम्मद। पेशे नजर वो नो बहार, सजदे को दिल है बेकरार। रोकिए सर को रोकिए, रोकिए सर को रोकिए। हाँ यही इम्तिहान है, खौफ न रखे रज़ा ज़रा, तू तो है अब के मुस्तफ़ा। तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। قبل اس کے کہ مفتی صاحب اپنے روح پرور خطاب سے ہمارے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں، آپ اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے نعروں سے استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين۔ سورہ نساء آیت نمبر 64 آپ کی خدمت میں تلاوت کی، جو 5ویں پارے میں موجود ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ ہم نے رسول فقط اس ہی لیے بھیجے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ رسولوں کے بھیجنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ مزید ارشاد ہوا کہ رسول کی جو ذات ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو اللہ کا پیغام حق انبیاء کے ذریعے سے ہم تک پہنچ جاتا ہے، پھر وہ اس کا عملی مظاہرہ یعنی پریکٹیکل کر کے بھی ہمیں دکھاتے ہیں
تاکہ اس کا عملی نمونہ ہمارے سامنے آ جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فلاں حکم سے کیا چاہتا ہے، اس کی مراد کیا ہے اور اس پر عمل کس طرح سے ہوگا۔ تو مراد الہی کی تعیین کے سلسلے میں بھی نبی کے الفاظ اس کا بیان بن جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ انا ارسلنا الیک الذکر، کہ ہم نے آپ کی طرف اس ذکر کو یعنی قرآن عظیم کو نازل کیا، لتبین للناس ما نزل الیہم، تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کریں کہ ان کی طرف کیا چیز اتاری گئی ہے۔ تو بیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کلام سے، اس کلام کے ذریعے سے بندوں سے کیا چاہتا ہے۔ تو نبی کی اطاعت اور فرما برداری ہی نبی کی بعثت کا مقصد ہے۔ ہمیں اس قرآن کی آیت پاک کو پڑھ کر اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اس مقصد کو پورا کرنے میں ہم کس قدر کوشش کر رہے ہیں، یا ہماری ترجیحات میں یہ چیز شامل ہے یا نہیں ہے، اس پر توجہ کرنی چاہیے۔ مزید فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اپنی جانوں پر ظلم کر لے یعنی گناہ کر بیٹھے، جاؤک، تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، پھر کیا کرے؟ فاستغفر اللہ، پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی تمہارے لیے، ان کے لیے مغفرت چاہیں، لوجد اللہ توابا رحیما، تو ضرور وہ اللہ کو بہت توبہ قبول فرمانے والا، نہایت مہربان پائیں گے۔ اب یہاں رسول کی قدر و منزلت اور رسول کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ بھئی اگر بندے سے گناہ ہو گیا ہے تو رسول کے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدا۔ اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، فاستغفر اللہ، پھر وہاں آ کر اللہ سے مغفرت طلب کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول وہاں ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فقط اس پر تواب اور رحیم ہونے کی نوید اور خوشخبری نہیں سنائی کہ وہ اللہ سے مغفرت طلب کریں تو کیا اللہ معاف کر دے گا، نہیں، فرمایا واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت چاہیں یعنی ان کی سفارش کر دیں تو نتیجہ نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لوجد اللہ توابا رحیم، تو یہ ضرور اللہ تعالیٰ کو بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت مہربان پائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کے ساتھ بشری تقاضے ہیں، نفس ہے، شیطان ہے، اطراف کا ماحول ہے، وہ اس سے گناہ کروا لیتا ہے۔ کبھی زندگی میں کمزور لمحات آتے ہیں، انسان مغلوب ہو جاتا ہے اور خطا ہو جاتی ہے، تو ان خطاؤں کی معافی کا سبب اور ذریعہ بھی رسول کی ذات گرامی کو بنایا۔ تو اس سے رسول کی برکات اور ان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں اتارا بھیجا اسی لیے کہ ان کی اطاعت کی جائے، اور اگر تم میں سے کوئی خطا کر لے تو ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ سے مغفرت طلب کرے، اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت چاہیں تو وہ ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا، مہربان پائے گا۔ اب اگر غور کریں کہ نبی کی ضرورت کیوں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر دو چیزیں رکھی ہیں، ایک تو اس کا نفس ہے، حیوانیت ہے اس کے اندر، جس کی بنیاد پر وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، اپنی فطری اور جبلی تقاضے کو پورا کرتا ہے نکاح کے ذریعے سے۔ دوسرا اس کے اندر روح رکھی ہے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ رب ہے، پالنے والا ہے، تو جس کے اندر جیسی قوت اور استعداد رکھی تھی، جس کی جیسی ضرورت تھی، اس کی ویسی ضرورت پوری فرمائے گا
اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا پالنے والا ہونا ظاہر ہوگا۔ اب جانوروں میں فقط حیوانیت ہے، وہ کھاتے پیتے ہیں اور جو جی میں آئے کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کی جسمانی ضرورت کو اللہ تعالیٰ نے پورا فرمایا، ان کے کھانے کا انتظام کر دیا، وہ ادھر ادھر گھوم پھر کے بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے مہیا فرما دیتا ہے، اور جسے زندہ رکھنا ہوتا ہے اسے پروان چڑھا دیتا ہے۔ لیکن انسان فقط جسم نہیں ہے، فقط حیوانیت پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر روحانی طاقتیں بھی موجود ہیں، عقل و شعور بھی اللہ نے رکھا ہے، لہٰذا دونوں کی پرورش چاہیے، دونوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اظہار ہونا چاہیے۔ اور رب پہلے کئی بار آپ کو بتایا کہ رب کہتے ہیں تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا، کسی چیز کو آہستہ آہستہ درجۂ کمال پر پہنچا دینا، یہ کہلاتا ہے ربوبیت۔ اور اللہ رب العالمین ہے یا نہیں ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ تمام عالم، عالم کہتے ہیں اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے اس کو عالم کہتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ہے، یعنی اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے اس کو اللہ تعالیٰ درجۂ کمال پر پہنچاتا ہے، یعنی پالتا ہے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، تو عدم سے وجود میں بھی لاتا ہے، یہ بھی ربوبیت ہے، اور پھر اس کو کمال پہ پہنچا دیتا ہے، یہ بھی اللہ کی ربوبیت ہے۔ اب انسان کو جس نہج پر بنایا کہ اس میں روح بھی رکھی ہے اور اس کو یہ حیوانی تقاضے بھی دیے ہیں، تو دونوں اعتبار سے اللہ اس کی ضرورت کو پورا فرماتا۔ تو اس اعتبار سے کہ اس کے لیے خوراک مہیا کر دی، دیگر ضروریات اس کے لیے مہیا فرما دی۔ یہ ہوا کس کے حکم سے چل رہی ہے؟ اگر ہوا تھوڑی دیر کے لیے رک جائے تو ہم زندہ رہ سکتے ہیں؟ تو اللہ ہماری ضرورت کو پورا فرما رہا ہے تبھی تو ہم زندہ ہیں۔ یہ ہماری جسمانی ضرورت ہے، وہ پوری کر رہا ہے اور اپنی ربوبیت کا اظہار کر رہا ہے اور ہمیں پال رہا ہے۔ اسی طرح سے ایک باطنی تقاضا، روحانی چیز ہمارے اندر رکھی ہے، وہ بھی ترقی چاہتی ہے، اور اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو عالم ارواح میں جمع فرمایا اور فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، سب نے کہا ہاں کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں تو ہمارا رب ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روح کو پیدا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ان کو یہ کس نے سکھا دیا کہ اللہ ان کا رب ہے؟ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر، طبعی طور پر اپنی پہچان روح کے اندر ڈال دی تھی، تبھی اس نے پہچان لیا۔ قالوا بلا شہدنا، جیسے ہی اللہ نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قرآن ذکر کرتا ہے قالوا بلا، تو فوراً جواب آیا ہاں کیوں نہیں۔ تو یہ جواب کہاں سے ڈال دیا؟ یہ پہچان اور یہ علم کہاں سے ڈال دیا؟ کہاں سے حاصل ہوا؟ اللہ نے روح کی طبیعت میں رکھ دیا، اور پھر جب روح وہاں سے یہاں اس جسم میں آ گئی تو اب وہ ڈھونڈ رہی ہے کہ میرا خالق، میرا مالک، مجھے بنانے والا، تو وہ رب کی تلاش اور جستجو اس کی طبیعت میں اللہ نے رکھ دی ہے۔ اور اب اگر یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ بستے ہیں، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، وہ کسی نہ کسی شکل میں خدا کے وجود کو مانتے ہیں۔ بہت تھوڑے ہیں جو دہریے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ خود بخود اسی طرح سے چلتا رہے گا، لیکن اکثریت 99.99% لوگ جو ہیں وہ خدا کے وجود کو کسی نہ کسی صورت میں مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے؟ کوئی بت کی صورت میں مان رہا ہے، کوئی سورج کو خدا کہہ رہا ہے، کوئی آگ کو خدا کہہ رہا ہے۔ ہم خالق حقیقی کو جو حقیقتاً معبود برحق ہے، ہم اس کو خدا مان رہے ہیں۔ تو خدا کے وجود کو تو لوگ مان رہے ہیں، کیوں مان رہے ہیں؟ کیا ضرورت ہے؟ وہ روح کے اندر جو فطری طور پر، طبعی طور پر اللہ نے اپنی پہچان رکھ دی تھی، اس کے اندر یہ داعیہ موجود ہے کہ وہ خدا کی تلاش کرتا ہے کہ بھئی اتنی بڑی کائنات ہے، کوئی تو ہے، اور جب اس کائنات کے چلانے والے ایک سے زیادہ ہوں گے تو تصادم ہوگا۔ جس طرح ایک گھر کے زیادہ سربراہ ہوں تو لڑائی ہو جائے گی، نظام نہیں چل پائے گا۔ ایک ملک کے ایک سے زیادہ سربراہ ہوں تو نظام نہیں چل پائے گا کہ آپس میں ایک دوسرے کی سوچ اور فکر جب ٹکراتی ہے، وہ کہے گا یہ ٹھیک ہے یوں کرنا چاہیے، دوسرا کہے گا نہیں یوں کرنا چاہیے، ٹکراؤ پیدا ہوگا اور تصادم ہوگا۔ تو ایک ہی ہے، تو اب وہ فطرت اور طبیعت میں خدا کی جو پہچان کا ایک داعیہ رکھا ہے، خدا کی تلاش کا کہ کوئی ہے، اس نے بڑے احسان کیے ہیں، میں نہیں تھا، مجھے پیدا مجھے بھی اسی نے کیا ہوگا، اور میرے اعضاء سلامت ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے، میں اطراف میں دیکھتا ہوں کوئی نابینا بھی ہے،
کوئی اپاہج بھی ہے، کوئی صحیح طرح سے سانس بھی نہیں لے سکتا، تو بہت سارے قسم کے لوگ ہیں. تو اس خالق نے جہاں مجھے وجود دیا وہاں مجھے صحیح سالم وجود دے دیا، اور اب بھی وہ مجھ پر کثرت سے نعمتیں کرتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ اس کی نعمت کے بغیر میں ایک لمحہ آگے نہیں چل سکتا. تو یہ سوچ اور فکر انسان کو مجبور کرتی ہے کہ میں بھی کچھ ایسا کروں جس سے وہ خوش ہو جائے. لیکن آپ بتائیے کہ اب اس سے ملاقات کا، اس سے تعلق قائم کرنے کا کیا ذریعہ ہے؟ اگر نبی کی ذات نہ ہو اور انسان نبی کی ذات کو درمیان سے ہٹا کر اپنی عقل اور شعور کی بنیاد پر اس خالق کو تلاش کرنے کی کوشش کرے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ نکلے گا وہ مظاہر پرستی میں مبتلا ہو جائے گا. سورج کو پوجے گا، جس کو طاقتور دیکھے گا اس کے آگے سر جھکا دے گا. کوئی آگ کی پوجا کرنے میں لگ جائے گا. تو اگر نبی کے واسطے کو ترک کر دیا جائے تو حقیقی خالق تک بندہ نہیں پہنچ سکتا. اندر تڑپ موجود ہے کہ خالق ہے کوئی اور اس کے بڑے انعامات ہیں، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، لیکن جب تلاش میں نکلتا ہے اور نبی کے واسطے کے علاوہ خدا کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے تو ٹھوکر کھاتا ہے اور مظاہر کائنات کی عبادت میں ملوث ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حقیقی خالق کی پہچان اور معرفت اور اس سے تعلق قائم کرنے کے لیے نبی کا ہونا ناگزیر ہے، لازم ہے، ضروری ہے، کیونکہ وہی خالق کی طرف سے آتا ہے اور خالق کی صحیح پہچان وہی کروا سکتا. تو لہٰذا اس اعتبار سے دیکھیں کہ نبی کے واسطے کو ہٹایا اور عقل و شعور کو استعمال کر کے اس تک پہنچنے کی کوشش کی تو پہنچے تو صحیح، لیکن گمراہی کے اندھیروں میں جا گرے. سورج کو پوج رہے ہیں، بتوں کو پوج رہے ہیں، آگ کی پوجا کر رہے ہیں، چاند کی پوجا کر رہے ہیں، آسمان کو اپنا خدا مان لیا. جس کو بڑا دیکھا، جس کو طاقتور دیکھا، جس کو دیو ہیکل دیکھا، جس میں کوئی ایسی طاقت انوکھی طاقت دیکھی، اس کو مان لیا کہ یہی ہوگا بنانے والا. لیکن وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سورج، اگر سورج کو خدا مانتے ہیں تو سورج جو ہے وہ ایک نظام میں جکڑا ہوا دکھائی دیتا ہے. ایک طرف سے طلوع کرتا ہے، دوسری طرف غروب ہو جاتا ہے، اور ایک ہی نظام میں وہ جکڑا ہوا ہے. تو جو مجبور ہو اور جکڑا ہوا ہو اور کسی کے حکم کا پابند ہو وہ خدا ہو سکتا ہے؟ بلکہ خالق اور خدا تو وہ ہے کہ جس کا حکم اس سورج پر بھی چل رہا ہے. تو نبی کو اس اعتبار سے دیکھیں گے کہ نبی کا واسطہ اگر نکال دیا جائے تو انسان مظاہر پرستی میں ملوث ہو جائے. دوسری بات یہ کہ نبی کی ضرورت کیوں ہے؟ وہ اس لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فیض عطا فرمانے والا ہے، وہ فیاض ہے، وہ فائدہ پہنچانے والی ذات ہے. اور ہم مجبور ہیں یا نہیں ہیں، ہم ضرورت مند ہیں یا نہیں ہیں، ہمیں خالق تک پہنچنے کے لیے اس کی معرفت کی، اس کی پہچان کی ضرورت ہے. اور اس فیض کو حاصل کرنے کا ہمارے پاس کوئی راستہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. نہ عقل سے وہ رہنمائی حاصل ہو کہ جو ہماری روحانی ترقی کا سبب بن سکے، اور نہ ہی حواس کے ذریعے سے وہ رہنمائی حاصل ہو جو ہماری روحانی ترقی کا سبب بن سکے. تو ہمارے لیے روحانی سفر اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیض کا جاری ہونا ضروری بھی ہے، اور ہمارے پاس وہ اسباب اور وسائل بھی نہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بڑی جو اتنا جو فاصلہ ہے خالق اور مخلوق کے درمیان، کہ مخلوق اپنی کمزوری کی وجہ سے خالق سے فیض حاصل ہی نہیں کر سکتی، اللہ نے اس برزخ میں قائم فرمایا نبی کی ذات، اور نبی میں وہ قوت رکھی ہے کہ وہ وہاں سے ہدایت لیتا ہے اور یہاں پر ہمیں پہنچا دیتا ہے. ورنہ وحی کا، اللہ کی وحی کا جلال ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو وہ اللہ کی وحی کے جلال سے، خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو مجھ پر اور آپ پر اتر جائے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ تو اس کا مطلب وہ وحی، وہ ہدایت ہمارے لیے لازم اور ضروری بھی ہے، لیکن کوئی آلہ اور وسیلہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے. تو ایسا وسیلہ اور ایسا واسطہ درمیان میں ہونا چاہیے جو اس وحی کے بوجھ کو سہارنے کی قوت رکھتا ہو، اس میں ایسی نورانیت موجود ہے کہ وہاں سے تعلق اس کا جڑا ہوا ہو اور خالق سے ہدایت قبول کر کے مخلوق تک پہنچا سکے. تو اس میں نورانیت کا ہونا ضروری ہے کہ وہاں سے مناسبت ہو اور وہاں سے وہ لے اور یہاں مخلوق میں پہنچائے.
بعض کہ ہمارے جیسے ہی تو دکھتے ہیں، 2 آنکھیں ہیں، 2 ہاتھ ہیں، چہرہ ہے، ہمارے جیسے ہی تو اعضاء ہیں، تو پھر ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما انا بشر مثلکم، کہ آپ ان سے کہیے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، یعنی بشریت میں تم جیسا ہوں، لیکن فرق فوراً بیان کر دیا، یوحا الی، میری طرف وحی کی جاتی ہے جس کی طاقت تم میں نہیں ہے۔ تو فرما دیا کہ میں بشریت میں اس ایک وصف میں تمہارے جیسا نظر آتا ہوں، تمہاری مثل ہوں، لیکن فرق ہے کہ مجھ پر وحی اترتی ہے۔ تو میری بشریت اس قدر کامل اور ایسی نورانی ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ سے اپنے تعلق کو قائم رکھتے ہوئے وہاں سے اس نورانی وحی کو قبول کرنے کی طاقت بھی اپنے اندر رکھتا ہے اور آگے تمہیں پہنچا بھی دیتا ہے۔ ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل، خواص اس برزخ کبریٰ میں ہے حرف مشدد کا۔ جس طرح حرف مشدد پہلے والے حرف سے بھی ملا ہوا ہوتا ہے اور اگلے حرف سے بھی ملا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح سے نبی ہے کہ جس کا ایک طرف تعلق خالق کی بارگاہ سے ہے، وہ وہاں سے ہدایت لیتا ہے، اور دوسری طرف وہ مخلوق سے جڑا ہوا ہے، وہاں سے ہدایت لے کر ہمیں پہنچاتا ہے۔ تو بتائیے نبی کا واسطہ اور نبی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اور ضرورت کسے کہتے ہیں؟ ضرورت کا مفہوم بھی سمجھ لیں کہ ضرورت ایک ایسی حالت کو کہتے ہیں کہ جس میں انسان ہلاکت یا ہلاک یا قریب بہلاک پہنچ جائے، اس حالت کو حالت ضرورت کہتے ہیں۔ آپ کہتے ہو ہوا ہماری ضرورت ہے، تو اس کا مطلب آپ کیا کہہ رہے ہو؟ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ہوا اگر نہ ہو تو ہم ہلاکت میں مبتلا ہو جائیں گے، موت واقع ہو جائے گی یا نہیں؟ تو ضرورت کا لفظ ایسے موقع پر استعمال کیا جاتا ہے اصطلاحی طور پر کہ ایک ایسی حالت کو کہتے ہیں کہ جس کی موجودگی میں انسان ہلاک یا قریب بہلاک پہنچ جائے، ہلاکت میں مبتلا ہو جائے۔ تو نبی ہماری ضرورت ہے، اس کا مطلب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نبی نہ آتے تو ہم ہلاکت میں مبتلا ہو جاتے، اس لیے کہ وہ اللہ کی ہدایت ہماری ضرورت تھی، اس سے اخروی انعامات کا حاصل کرنا اور آخرت کی کامیابی وحی پر عمل کرنے ہی کے نتیجے میں ممکن ہے، بلکہ آخرت کی کامیابی اپنے مقام پر دنیا میں بھی صحیح اور صالح اور حقیقی انسانوں والی زندگی اس وحی الہی کی تعلیمات کے مطابق ہی گزاری جا سکتی ہے۔ ورنہ آپ دیکھ لیں مشرق کے جو ممالک ہیں، مغرب کے جو مغربی ممالک ہیں، یورپ وغیرہ، اس میں عقل کی بنیاد پر وہ زندگی گزار رہے ہیں، تو آدمی آدمی سے شادی کر رہا ہے اور کورٹ اس کی اجازت دے رہا ہے۔ ایک آدمی وائف ہے اور دوسرا آدمی شوہر ہے، 2 عورتیں شادی کر رہی ہیں، ایک عورت وائف ہے اور دوسری عورت شوہر بنی ہوئی ہے، تو پھر جو چاہے کرو۔ تو بتائیے یہ فطرت کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ تو عقل کو رہنما بناتا ہے تو انسان ہزارہ قسم کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ تو اگر اس وحی کو ترک کر دیا جائے تو نہ صرف انسان اخروی کامیابی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، بلکہ دنیا میں بھی انسانوں والی جو صحیح حقیقی زندگی ہے، جو درست رویہ ہے، اس درست سمت کو اختیار کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہ تعلیم اور یہ وحی اور یہ علم نہ صرف آخرت کی کامیابی کا سبب ہے، بلکہ دنیا میں بھی صحیح اور درست اور انسانوں والی زندگی گزارنے کا سبب اور ذریعہ۔ لہٰذا اس سے ہمیں نبی کی ضرورت کا احساس ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ نبی ناگزیر ہے۔ دوسری بات یہ، تیسری چیز اس میں یہ ذکر کی جا سکتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ فقط کتاب اتار دیتا، تو اگر فقط کتاب اتار دیتا ہدایت کے لیے اور نبی نہ بھیجتا تو اللہ تعالیٰ کی مراد کو جاننا مشکل ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس کلام میں کیا چاہتا ہے۔ پھر کوئی شخص جو ہے اپنے ذہن سے معنی کوئی نکال لیتا، دوسرا اپنے ذہن سے نکال لیتا، تیسرا اپنے ذہن سے نکال لیتا، تو اس میں سے کون سا معنی حقیقتاً اللہ کی مراد ہے اس کا تعین ہو سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب اگر نبی کا واسطہ نہ ہو تو اس صلاۃ کے لفظ سے ایک عربی جاننے والا کیا سمجھے گا؟ صلاۃ کا ظاہر سی بات ہے وہ لغوی معنی دیکھے گا، وہ ڈکشنری میں ترجمہ دیکھے گا کہ اس لفظ صلاۃ کا معنی کیا ہے۔ تو جب وہ ڈکشنری دیکھے گا تو ڈکشنری میں صلاۃ کا معنی ہے دعا،
دعا کرنا. تو اب عربی بول چال والا آدمی جو عربی پر عبور رکھتا ہے وہ اس سے کیا معنی سمجھے گا؟ اللہ فرما رہا ہے اقیم الصلاۃ قرآن میں، اس کا مطلب اللہ چاہتا ہے کہ ہم دعا کو قائم کر لیں. تو بتاؤ اللہ کی مراد یہ ہے؟ اللہ اقیم الصلاۃ سے یہ چاہتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نبی کا واسطہ نہ ہو اور نبی آ کر واقعتاً وہ نماز قائم کر کے ہمیں نہ دکھا دے کہ نماز جو ہے کسی جانب رخ کر کے مخصوص قسم کے افعال اور اذکار کو اختیار کرنے کا نام ہے، تب تک انسان عقل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا مطلب سمجھ ہی نہیں سکتا. اقیم الصلاۃ سے وہ ڈکشنری میں جائے گا، زیادہ سے زیادہ ڈکشنری میں معنی دیکھے گا اور ڈکشنری میں اس کو دعا کا مطلب ملے گا. تو اللہ تعالیٰ کی تو یہ مراد نہیں تھی. اللہ اقیم الصلاۃ سے ایک خاص عمل کروانا چاہتا تھا یا نہیں؟ وہ اس طرح کی باڈی لینگویج کے ایسے کھڑا ہونا، یوں تکبیر لگانی ہے، ایسے رکوع کرنا ہے، پھر سجدے میں جانا ہے اور اس میں مخصوص قسم کا ذکر کرنا ہے. کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا ہے، پھر رکوع میں تسبیح پڑھنی ہے، پھر سجدے میں تسبیح پڑھنی ہے، پھر اتحیات میں تشہد پڑھنا ہے، دیگر دعائیں کرنی ہے اور پھر سلام پھیرنا ہے. یہ الصلاۃ کا معنی کون بتائے گا؟ یہ نبی نے بتایا. تو اگر نبی کا واسطہ نہ ہو اور فقط کتاب اتار دی جائے تو قرآن میں موجود معانی کا تعین ہی نہیں ہو سکتا ہے. تو کتاب کے ہوتے ہوئے، اس وحی کی رہنمائی کے ہوتے ہوئے بھی انسان جو ہے وہ راہ ہدایت نہیں پا سکتا. اسی لیے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا کہ انا انزلنا الیک الذکر، کہ ہم نے آپ کی طرف اس ذکر کو اتارا ہے، لتبین للناس ما نزل الیہم، تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کر دیں کہ ان کی طرف کیا اتارا گیا ہے. تو بیان کس کے ذمے ہے؟ اس کی وضاحت اور تفصیل اور تشریح کون کرے گا؟ وہ نبی کی ذات ہوگی. اس سے حدیث کی حجیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی آیت پاک کا معنی اور مفہوم بیان کریں گے تو بتائیے وہ حضور کے اپنے کلمات اور الفاظ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو جو حضور کی اپنی بات ہوگی اس کو آپ کیا نام دو گے؟ حدیث کا نام دو گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث جو ہے وہ دلیل ہے احکام کو ثابت کرنے کے سلسلے میں. اور یہ ان لوگوں کا رد بھی ہے کہ جو حدیث کا سرے سے انکار کرتے ہیں کہ ہم تو فقط قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے ہیں. تو اگر حدیث کو نہیں مانتے ہو تو پھر قرآن والی نماز پڑھ کے دکھا دو، کیونکہ قرآن والی نماز تو حدیث میں ہی آپ کو ملے گی، کیونکہ وہ سیرت طیبہ میں ملے گی کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقیم الصلاۃ پر عمل کر کے کیسے دکھایا، وہ آپ کو حدیث ہی میں ملے گا. تو اگر آپ حدیث ہی کو چھوڑ دو گے تو قرآن والی نماز بھی آپ پڑھ کے نہیں دکھا سکتے. اسی طرح سے اللہ نے زکوٰۃ کا حکم بیان فرمایا، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو. اب کس نے دینی ہے؟ یہ مصارف زکوٰۃ اللہ نے بیان فرما دیے. جو 8 مصارف ہیں، فقراء ہیں، مساکین ہیں، قرض دار ہیں، مقروض لوگ ہیں، مسافر ہیں، اسی طرح غلام ہیں اور عاملین زکوٰۃ ہیں. یہ مصارف اللہ تعالیٰ نے مؤلفۃ القلوب، یہ 8 مصارف ذکر کر دیے. لیکن کب دینی ہے اور کتنے پیسوں پہ کتنی زکوٰۃ دینی ہے یہ کون بتائے گا؟ یہ رسول کی وضاحت ہی سے آتوا الزکاۃ کا معنی متعین ہوگا. تو اگر حدیث کا انکار کیا جائے اور حدیث کے حجت ہونے اور دلیل ہونے کا انکار کیا جائے تو قرآن کے اس حکم پر انسان عمل ہی نہیں کر سکتا کہ کتنی زکوٰۃ دینی ہے. وہ 2.5% کا بیان حدیث میں ہے، حضور کے بیان سے ہمیں پتا چلا. تو قرآن خود کہہ رہا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے یہ جو ذکر آپ کی طرف نازل کیا اس کا بیان آپ کے ذمہ ہے. اور جب حضور بیان کریں گے تو وہ حضور کا کلام ہوگا اور حضور کا کلام حدیث کہلاتا ہے. اس کا مطلب حدیث احکام شرعیہ کی وضاحت اور اس کے بیان کے سلسلے میں دلیل کی حیثیت رکھتی ہے، حجت کی حیثیت رکھتی ہے. تو بتائیے اگر نبی کا واسطہ درمیان سے نکالیں اور صرف کتاب ہمارے پاس ہو تو اللہ تعالیٰ بندے سے کیا چاہتا ہے اس کتاب میں اس معنی کو متعین کیا جا سکتا ہے؟ نہیں. تو اس کتاب کو سمجھنے کے لیے، اللہ کی مراد کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ اس کتاب میں اپنے بندے سے کیا چاہتا ہے، نبی کی جانب سے نہ صرف لفظی وضاحت کی ضرورت ہے بلکہ نبی کی جانب سے اس پر عملی وضاحت کی ضرورت بھی ہے کہ آپ کر کے دکھائیں کہ یہ عمل ہوگا کیسے، کر کے کیسے دکھایا جائے گا، کیا کیسے جائے گا. اسی لیے اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے.
تو اگر نبی کی زندگی کو اور آپ کی سیرت طیبہ کو ہٹا دیا جائے تو پھر قرآن کے احکام پر عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبین ہے، تو اس اعتبار سے بھی آپ نبی کی ضرورت کو دیکھیں کہ اگر نبی نہ ہو تو پھر اللہ کی کتاب کے احکام کی وضاحت اور اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ الفاظ کے معانی کی تعیین میں انسان ٹھوکر کھائے گا اور کبھی بھی راہ راست وہ نہیں پا سکتا ہے۔ لہٰذا نبی کی ضرورت ہے۔ تو پہلی ضرورت میں نے کیا بتائی آپ کو کہ اگر وہ نبی کے واسطے کو نکال کر عقل کی روشنی میں خدا تک پہنچنے کی کوشش کرے گا تو مظاہر کائنات کی پوجا میں لگ جائے گا، سورج کو پوجے گا، آگ کو پوجے گا، چاند کو، جس کو بھی طاقتور دیکھے گا پوجنے لگ جائے گا۔ تو نبی کا واسطہ نکال دو تو خالق حقیقی سے تعلق ختم ہو جاتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ دوسری دلیل جو دوسری وجہ ذکر کی میں نے کہ اللہ تعالیٰ فیض پہنچانے والا اور ہم فیض لینے والے، لیکن ہم میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اس سے فیض لے سکیں، لہٰذا اللہ نے ایک واسطہ مقرر فرمایا، وہ فیض نبی کو پہنچایا اور نبی نے وہ فیض مخلوق تک منتقل کر دیا۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محض میں تو تقسیم کرتا ہوں اور دینے والا اللہ ہے۔ اللہ رب ہے معطی، یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ۔ تو اگر نبی کے واسطے کو اس جہت سے دیکھا جائے تو بھی نبی کے واسطے کی اور نبی کی ضرورت ہے۔ اگر نبی نہ ہو تو انسان ضرور بھی ضرور ہلاکت میں مبتلا ہوگا، دنیاوی اعتبار سے بھی تباہی کا شکار ہوگا، جیسا کہ میں نے یورپین کنٹریز کی مثالیں آپ کے سامنے رکھی، اور آخرت کے اعتبار سے بھی کبھی وہ فلاح اور کامرانی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اس اعتبار سے دیکھنا چاہیے کہ وہ ذات کہ جس کی وجہ سے رب سے تعلق جڑ گیا، وہ ذات کہ جس کی وجہ سے اللہ کا حکم ہم تک پہنچ گیا، وہ ذات کہ جس نے طرح طرح کے مصائب اور آلام اپنی جان پر برداشت کر کے اللہ کے حکم پر عمل کر کے لوگوں کو دکھا دیا اور سکھا دیا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی جاتی ہے، اس ذات سے کس قدر تعلق اور محبت کا تعلق ہونا چاہیے۔ وہ جو نہ تھے، ابھی انور بھائی پڑھ رہے تھے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا۔ ذرا اس کو محسوس کرنے کی کوشش کریں، صرف یہ نہیں کہ سطحی طور پر واہ 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 جو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی آپ نبی کی ضرورت کو دیکھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ جس طرح ہماری ہوا ضرورت تھی، اللہ نے ہوا کو جاری کر کے ضرورت کو پورا کر کے ہمیں زندہ رکھا، اسی طرح سے دنیاوی اور اخروی فلاح اور کامیابی کے لیے نبی ہماری ضرورت تھا۔ ہمارے رب کا کرم ہے کہ اس نے نبی بھیج کر ہماری اس ضرورت کو پورا کرا۔ اور تیسری وجہ میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کر دی کہ فقط کتاب نازل کر دیتا اور نبی نہ بھیجتا تو اس کے احکام کی تعیین کے سلسلے میں اللہ کی مراد کیا ہے اس کے سلسلے میں انسان ہمیشہ ٹھوکر کھاتا اور کتاب ہونے کے باوجود اس کے احکام پر عمل نہ کر سکتا۔ میں نے مثالوں سے آپ کو یہ بات واضح طور پر سمجھا دیا۔ اسی طرح سے نبی کا واسطہ اور نبی کی ضرورت اس اعتبار سے بھی آپ دیکھیں کہ اگر نبی کا واسطہ نہ ہو تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ کتاب اللہ نے بھیج دی ہے، اتار دی ہے، لیکن یہ پریکٹیکل نہیں ہے، یہ قابل عمل نہیں ہے۔ تو ہو سکتا تھا کہ لوگ انکار کرتے کہ بھئی قابل عمل نہیں ہے، بہت ہی مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فقط کتاب نہیں اتاری، اس کا پریکٹیکل کر کے دکھانے والا اپنا پیارا حبیب ہمارے درمیان بھیج دیا، اور اس نے ہر طریقے سے اللہ کا شکر کر کے اللہ کی بندگی کر کے دکھا دیا، اور ایسی بندگی کر کے دکھا دیا کہ راتوں کو قیام کرتے ہیں اور پیر متورم ہو جاتے ہیں، پیروں پر ورم آسانی سے چڑھ جاتا ہے۔ آپ ایک آدھ بار اگر کوئی لمبی نماز پڑھ لو تو کیا پیر پر ورم چڑھ جائے گا؟ کبھی بھی نہیں چڑھے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ تسلسل کے ساتھ انسان طویل قیام کرے تب کہیں جا کر پیروں پر ورم چڑھتا ہے۔ تو حضور کے پیروں مبارک کی یہ ظاہری حالت حضور کی کوشش اور انتہائی کوشش کا ثبوت ہے کہ وہ اللہ کی عبادت میں اس کی رضا کے حصول کے سلسلے میں کس قدر کوشش فرمایا کرتے تھے۔ اور کیوں نہ ہو کہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کا جتنا کرم اپنے اس پیارے حبیب پر ہے، جیسی بلندی اور سرفرازی
اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے ایسی بلندی کسی کو حاصل نہیں ہوئی، بلکہ جو کچھ تقسیم ہو رہا ہے انہی کے وسیلے اور واسطے سے مخلوق کو حاصل ہو رہا ہے۔ تو بتائیے کہ اللہ کا اتنا انعام جس شخص پر ہو تو اللہ کا شکر بنتا ہے یا نہیں؟ اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے، تب اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ فصل لربک وانحر، اب شکر گزاری کا موقع ہے، فصل لربک وانحر، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، یعنی بدنی عبادت کے ذریعے سے بھی اللہ کا شکر ادا کریں اور مالی عبادت کے ذریعے سے بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے فرمایا یا معاذ انی لاحبک، اے معاذ بے شک میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ کی قسمت میں قربان جائیں کہ اللہ کے رسول ان سے فرما رہے ہیں انی لاحبک، اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ فلا تنسا ان تقول دبر کل صلاۃ، تو پھر تو ہر نماز کے بعد یہ کلمات کہنا نہ بھولنا، اللہم انی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اے میرے رب میری مدد فرما، اللہم اعنی علی ذکرک، اپنے ذکر پر میری مدد فرما، اعنی علی ذکرک و شکرک، اور اپنے شکر پر میری مدد فرما، و حسن عبادتک، اور اپنی بہترین عبادت اور بندگی پر میری مدد فرما۔ اس میں بھی اپنا کمال نہیں بلکہ اللہ کی طرف نسبت کر رہے ہیں، اللہ سے مدد طلب کر رہے ہیں۔ تو شکر گزاری اگر کسی کو دیکھنی ہے تو اللہ کے پیارے حبیب کو دیکھے، اللہ کے نبی کو دیکھے کہ کس طریقے سے وہ اپنے رب کے آگے اپنے رب کی بارگاہ میں جھک کر ہمیں سکھا کر چلے گئے اور ہمیں یہ بھی بتا کر چلے گئے کہ یہاں ایک طرف تو عبادت کی کثرت، اللہ کی فرمانبرداری کی کثرت، کہ ایک جسم بھی جھکا ہوا ہے، ظاہر بھی جھکا ہوا ہے اور باطن بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا نبی کتاب پر ایک پریکٹیکل ہمیں کر کے دکھاتا ہے، اور اللہ کی اس کتاب کو اور اس کی شریعت کا قابل عمل ہونا عملی طور پر ہمارے سامنے رکھ کر چلا جاتا ہے، اللہ کی حجت کو پورا کر کے چلا جاتا ہے، اللہ کی حجت کو تام کر دیتا ہے کہ اب کسی کو مجالے اعتراض نہیں ہے کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ یہ دین پریکٹیکل نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے نہ صرف اس پر عمل کر کے دکھایا بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کی برکت جن صحابہ کرام کو حاصل ہوئی ہے انہوں نے اعلیٰ درجے میں فرما برداری کا ثبوت دیا۔ جب بھی دین نے آواز دی ہے جو چاہا انہوں نے کر کے دکھا دیا۔ اب اس وضاحت میں اور تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، سب جانتے، مال چاہا مال دے دیا، جان کی ضرورت پڑی جان دے دی، شہر چھوڑنے کا کہا تو ساری پراپرٹیز چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر گئے اس حال میں کہ کچھ بھی نہیں ہے، اور حضور نے وہاں مواخات قائم کی کہ ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا، اور پھر انصاریوں نے بھی مدد ایسی کی کہ آدھا آدھا شیئر کر دیا کہ جو کچھ ان کے پاس تھا آدھا رکھا اور آدھا اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا۔ تو دونوں نے اللہ کے حکم پر عمل کر کے دکھا دیا کہ یہاں پر ان کو کہا کہ سب کچھ چھوڑ کر چلے جاؤ، چلے گئے۔ ہمیں ذرا غور کرنا چاہیے کہ آج ہمیں کہا جائے کہ سب کچھ چھوڑ کے کراچی چھوڑ کے چلے جاؤ اندرون سندھ تو کتنا مشکل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس حال میں کہ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ کوئی پراپرٹی وغیرہ بیچ کر نہیں، کچھ بھی نہیں، بس جو لباس پہنا ہے اس کو پہن کر نکل جاؤ۔ فرض ہے ہجرت، تو وہ فرض کی اہمیت ان لوگوں کے نزدیک تھی۔ تو نہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی ہدایت کا پریکٹیکل کر کے ہمیں دکھا دیا بلکہ اپنی صحبت کی برکت سے ایسے بہترین افراد حضور نے تیار فرمائے کہ انہوں نے اسلام کی خاطر، اللہ کے اس دین کے قابل عمل ہونے کو ثابت کرنے کی خاطر ہر طرح کی تکلیف اٹھا کر یہ بتا دیا کہ یہ دین ایک قابل عمل دین ہے، یہ دین ایک ایسا دین ہے کہ جس پر عمل پیرا ہونے ہی میں دنیاوی اعتبار سے بھی سرفرازی اور سربلندی ہے اور اخروی اعتبار سے بھی کامیابی ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ نبی ہماری ضرورت تھا، اگر یہ ضرورت پوری نہ ہوتی تو ہلاکت اور تباہی ہمارا مقدر تھی۔ اللہ کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم دنیاوی نعمتوں پر بعض اوقات بڑے ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں، یار اللہ کا شکر ہے گھر کی تلاش تھی بہت اچھا گھر مل گیا، تو کیفیت کیسی طاری ہوتی ہے اگر کسی شخص کو ایک بڑا گھر مل جائے اس کی چاہت کے مطابق، اس کے دل کی خوشی اس کے چہرے پر ظاہر ہوتی ہے یا نہیں؟ اور ویسے
مہا کنجوس بھی ہو لیکن اس کو اگر کچھ یہ نعمت مل گئی اور دوست کہیں بھائی مٹھائی کھلانی، ہاں ہاں ضرور کھلاؤں گا، تو وہ خوشی ایسی حاصل ہوئی ہے کہ وہ ابھی ایک جو طبیعت میں کنجوسی ہے وہ بھی ایک طرف ہو گئی ہے۔ کیا کبھی ہمیں یہ خوشی اس بات پر خوشی ہوئی ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں؟ اس پر ایسا خوشی کا اظہار کہ پھولا نہ سمائے کہ اللہ نے مجھے اپنے حبیب کا امتی بنا دیا، اللہ نے وہ رحمت بھرا رسول ہمارے درمیان بھیج دیا، اللہ نے اس رسول کے دامن سے ہمیں وابستہ کر دیا، اور مزید کرم بالائے کرم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل محبت میں رکھا ہے، اعتراض کرنے والوں میں، توہین کرنے والوں میں نہیں رکھا کہ یہ جانتے تھے اور یہ نہیں جانتے تھے اور یہ کمال ہے اور یہ کمال نہیں ہے۔ مسلمان بھی بنایا، کسی اور نبی کا امتی نہیں، اپنے حبیب کا امتی بنایا، اور اپنے حبیب کا امتی بنا کر اہل محبت میں رکھا۔ تو بتائیے اس نعمت پر شکر بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ تو اس چیز کا احساس پیدا کرنا چاہیے، اس چیز کو دنیا کی ہر نعمت سے فوق جاننا چاہیے کہ جو کچھ ملا ہے اسی نعمت کے سبب ملا ہے۔ یہ ذہنی سکون، یہ اللہ پر توکل، یہ اللہ کی ذات پاک پر بھروسہ، یہ اللہ کی ذات پاک پر ایمان، یہ قرآن کا حاصل ہونا، یہ قرآن کا مان لینا، اور یہ رحمان کا مل جانا اور رحمان کا مان لینا فقط اس وجہ سے ہے کہ اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے ہمارا تعلق ہے۔ بتائیے یہ بات اس بات کا تقاضا نہیں کرتی ہے کہ ہم اللہ کے اس رسول سے اپنے تعلق کا اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں؟ اور جس طرح سے بڑی نعمت پہ جس طرح انسان پھولا نہیں سماتا، 20 برس کے بعد کسی کے یہاں اولاد ہوئی ہے، اس کی خوشی کو تصور کر لو۔ اپنا کاروبار سال ہر سال نوکری کرتا رہا، دھکے کھاتا رہا، اب اپنا کاروبار کیا اور چل پڑا، اس کی خوشی کا ذرا احساس کرو۔ کیا ہر خوشی سے بڑھ کر یہ خوشی نہیں ہے؟ احساس کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کسی نعمت پر کیوں خوش ہوتے ہو؟ اس لیے کہ اس نعمت کی وجہ سے کچھ فائدے حاصل ہو جائیں گے، اس نعمت کی وجہ سے بعض تکلیفوں سے آپ اپنے آپ کو بچا لو گے۔ تو بتائیے یہ رسول ایسی نعمت ہے کہ اس نے اس ذات سے ہمارے تعلق کو قائم کر دیا اور مضبوط کر دیا جو تمام نعمتوں کا پیدا کرنے والا ہے، جو مسبب الاسباب ہے۔ تو بتائیے رسول کی ذات گرامی سب نعمتوں سے بڑھ کر نعمت عظمیٰ ہے یا نہیں ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا ذکر فرمایا تو احسان بھی جتلایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ضرور بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ ان میں اپنا بڑی عظمت والا اور بڑی شان والا رسول بھیج دیا۔ تو اس کی معنویت کو اور اس کی گہرائی کو سمجھتے ہوئے اس نعمت کا احساس کرنا چاہیے کہ کس قدر بڑی مشقت سے بچا لیے گئے اس نبی کے واسطے سے، اور کس قدر نورانیت ہمیں حاصل ہوئی ہے اس نبی کے واسطے سے۔ لہٰذا اس نبی کے واسطے کی قدر کرنی چاہیے، اور یہ ایسا واسطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بات اگر ہم مخلوق سے کرنا چاہتا ہے تو نبی کو ذریعہ بناتا ہے، حالانکہ وہ واسطے کا محتاج نہیں ہے، وہ غنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی بات جب مخلوق تک پہنچانا چاہتا ہے تو باوجود قادر ہونے کے وہ نبی کا واسطہ مقرر فرماتا ہے۔ تو ہم اپنی بات خدا تک پہنچانے کے لیے نبی کے واسطے کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نبی کی ضرورت اور اہمیت اور اس نعمت عظمیٰ کی قدر کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔